له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند العبد ظني بي. وقال تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، سردی کی وجہ سے طبیعت بھی خراب ہے میری، لیکن آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات بھی میرے لیے بھی شرف کا ذریعہ ہے. اللہ کے لیے جمع ہونا آج سردی میں اس موسم میں اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے. اس میں مقصود صرف اللہ کی ذات ہے. اس زمانے میں بہت کم ایسے کام ہیں جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہماری نیکیوں میں بھی اللہ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کی ذات سے خالی ہوتی ہے. اگر ہر نیکی اللہ ہی کے نام پر ہوتی تو کوئی نیکی رد ہی نہ ہوتی. جب نیکیاں رد ہو رہی ہیں دلیل ہے کہ وہاں مولا نہیں ہے بیچ میں. تو اللہ کے نام پر جمع ہونا، اللہ اللہ سیکھنے کے لیے جمع ہونا، کسی اللہ کے غلام پر حسن ظن رکھتے ہوئے کہ وہ نیک ہے، یہ حسن ظن ہے. کسی کو اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے بڑا نیک ہو. اگر یہ سمجھے گا تو نیکی نہیں، کیونکہ رسول اللہ فرمایا کلکم خطاؤون، تم میں ہر ایک خطا کار ہے. کلکم، سب شامل ہے، بڑے بھی چھوٹے بھی، علماء بھی غیر علماء بھی، کلکم، تم سب. کیونکہ تم جس مقام اور منصب پر ہو تم اس میں کوتاہی کر رہے ہو. یہاں تک کہ تم عبادت کرتے ہو، مسجد میں ہو، نماز کی حالت میں ہو، اس حالت میں بھی تمہیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے. اس لیے سنت ہے نماز میں استغفار کرنا، کیونکہ تمہاری نماز اس لائق نہیں کہ میرے دربار میں رسائی پا سکے. اگر تم اس کو چاہتے ہو تمہاری نماز میرے دربار میں قبول ہو، معافی مانگو، اللہ غلطی ہو گئی، ہم سے صحیح نہیں پڑے گی، ہم سے جیسا خشوع خضوع تھا نہیں کر سکے، جیسے حاضری تھی نہیں تھی. ہر آدمی دیکھ سکتا ہے نماز کیسی، کتنا خشوع تھا، کتنی حاضری اس میں تھی، کتنا دل تھا اس نماز میں ہمارا. جب ہماری عبادت ایسی تو خطائیں جو جس مقام پر بھی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا بڑا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے، ابو حامد الغزالی، ابو حامد محمد الغزالی. ان کے ایک بھائی احمد ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کر چلے گئے اپنے محلے میں، گاؤں میں، دیہات میں، یہ تو بعد میں بغداد میں آئے.
وہاں آئے تو بہت بڑے آدمی تھے امام غزالی، بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو اس کو سنا دوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں بیان کر رہا تھا اور 500 کے قریب علماء میرے اس بیان میں تھے، جو بغداد کے بڑے بڑے علماء تھے، قراء تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے اور عام لوگ تھے، اور پھر دنیاوی منصب کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ میں ممبر پر بیٹھا بیان کر رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا، غزالی کیا تیرا مقام ہے، کیا تیرے علوم ہے۔ میرے دل میں خیال گزرا، میں نے دیکھا بھی میری تو بڑی شان ہے۔ اتنے میں جب بیان ہو کا آدمی کھڑا ہوا۔ امام غزالی یہ ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ تعالیٰ ہر آن میں ایک نئی شان رکھتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی کون سی شان ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ ہے غیبی تربیت کا نظام، اندھیرا چھا گیا۔ اب میں نے کہا کہ میں بعد میں جواب دوں گا۔ میں نے کتابیں کھنگال ڈالی، میں نے تفسیریں کھنگال ڈالی، میں نے حدیث کی کتابیں دیکھی، میں رات دن فکر میں، پھر اگلے ہفتے کو پھر بیان کا وقت آ گیا، وہ آدمی پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا میں اگلے اس میں بتاؤں گا، کہا کہ مہینہ گزر گیا، آخر میں نے رب کے سامنے رونا شروع کیا، اللہ مجھے راستہ نہیں مل رہا، میں پھنس گیا، مجھے پتا ہے میری کیا غلطی ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ اپنے اوپر نگاہ پڑ گئی کہ میں کچھ ہوں۔ اللہ والے کہتے ہیں ہمارا وجود بھی گناہ ہے، کیوں؟ ہمارا وجود خود ذات تک، اللہ کی ذات تک پہنچنے میں خود آڑ بن جاتا ہے، جب کہتا ہے میں بس یہی یہ خدا کے سامنے آ رہا ہے، اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ بھی آپ کو تو آپ نے روک لیا، آپ کو آپ نے روک لیا، آپ کو آپ نے روک لیا، کیسے آگے جائیں گے؟ وہاں جانے کے لیے تو مٹنا پڑتا ہے، جب مٹ جاتا ہے تو پہنچتا ہے۔ بھائی شہید کو جو حیات ملتی ہے، ہمیشہ کی زندگی، تو اپنا وجود مٹا کر ملتی ہے یا برقرار رکھ کے ملتی؟ بولو، مٹا دیا، لٹا دیا، جان دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقو، مت کہو اس کو، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، اب اس کو مردہ نہ کہنا، کیونکہ یہ مر گیا ہمارے نام پر، اب مردہ نہ کہنا۔ اگر وہ زندہ رہے گا تو یہ مقام پائے گا؟ آدمی خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کو اپنا وجود محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اس نے کہا ہمارا وجود بھی گناہ ہے، اس جملے کا مطلب سمجھو، ہمارا وجود بھی گناہ ہے۔ ہمارا وجود کیا کہا اللہ تعالی نے بنایا؟ نہیں، اپنے وجود کا احساس کہ میں کچھ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ خدا تک پہنچنے سے آڑ بن جاتا ہے۔ اور یہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرے ذلت و رسوائی کا سبب ہے، کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ نیکی اگر کر رہا ہوں تو اس کی توفیق ہے، گناہ ہو رہے ہیں تو میرے نفس کی شرارت ہے، تو ہماری کون سی چیز ہے؟ نعمتیں مل رہی ہیں تو ان کے فضل سے مل رہی ہیں، ہمارا کون سا عمل ہے؟ آج سارے دن ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ اس لیے ملی، میں نے صبح یہ تسبیح کی تھی، تہجد میں یہ کی تھی، اس لیے آج مجھے دیسی روٹی ملی، آج مجھے دیسی مرغا ملا، آج مجھے دیسی انڈا ملا، آج مجھے اتنے پیسے ملے، آج مجھے تو اتنا نفع ہوا کیونکہ میں نے فلانا وظیفہ صبح کیا تھا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ بولو، اگر ایسا ہوتا تو سارے وظیفے پھیرتے، سب کو ایسی نفع ہوتا، لیکن کتنے وظیفے مار مار کے، سر مار مار کے، پھر بھی کچھ نہیں ملتا۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ دینے والا ہاتھ اس کا ہے، وہ پلیٹ کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے فضل کو دیکھ کر دیتا ہے۔ اور فضل اوتی ہی من نشاء، ذالک فضلی اوتی ہی من نشاء، میرا فضل ہے، میں جس کو چاہے دوں۔ وہ نہیں دیکھتا بندہ گنہگار ہے، بندہ نیک ہے، بد ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، اپنے فضل سے دے رہا ہے۔ تمہاری طرف سے کا گناہ ہی آتے، رونا شروع کر دیا اللہ کے دربار میں۔
رات کو سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، روتے کہا کہ حضرت اس سوال کا جواب نہیں آ رہا، تو رسول اللہ نے آیت تلاوت کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ کہا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے، کسی کو عزتیں دے رہے ہیں، کسی کو ذلتیں دے رہے ہیں، کسی کو گدا کر بنا رہے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا رہے ہیں، کسی کو زندگی دے رہے ہیں، کسی کو موت دے رہے ہیں۔ کہا کہ اس میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے۔ امام غزالی صبح اٹھے، انتظار کرنے لگے، جلدی مجلس ہو اور وہ بندہ آئے، میں اس کو کہوں۔ بس جب مجلس کے بعد وہ آدمی کھڑا ہو گیا، امام غزالی میرے سوال کا جواب، تو یہ پوری آیت پڑھی؟ وہ مسکرا کر کہتا ہے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے سبق لینا پڑا؟ تنبیہ کر دیا اللہ نے نقد۔ تو امام غزالی کی والدہ کا عجیب واقعہ ہے، فارغ ہو کر گئے اپنے وہاں جہاں گاؤں میں محلے میں، وہاں پر وہی جہاں رہنے والے تھے، تو نماز پڑھاتے تھے، امامت مل گئی، امام لگا دیا۔ ماں نے کہا امامت کراؤ مسجد میں، بہت اونچا وصف ہے۔ ہمارے والد صاحب نے مجھے جب آیا تو کہا کہ تم مسجد کے امام، اس مسجد کا پہلا امام خطیب میں ہوں، یہ جو مسجد تو پہلے چھوٹی مسجد تھی، میں وہاں امامت کراتا تھا، تو میں نے کہا ابا جی آپ نے مجھے امامت پر لگا دیا، کہا کہ خود جماعت سے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی امامت کرانے میں کیا حرج۔ طویل عرصہ الحمدللہ میں نے امامت کرائی، تب اس عذر کی وجہ سے کبھی حاضری ہوتی کبھی نہیں۔ خیر، تو امام غزالی نے اپنی والدہ سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ احمد جماعت میں نہیں آتا، اکیلا نماز پڑھتا ہے، بعد میں مسجد میں آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، میرے پیچھے نہیں پڑھتا۔ والدہ نے بلایا احمد تو نماز میں نہیں پڑھتا بھائی کے پیچھے؟ کہا کہ بھائی نماز میں ہوتے ہی نہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، خشوع نہیں ہے ان کا۔ ان کا نہیں، چل جا کے نماز پڑھ۔ اب نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد دوران نماز توڑ کے چلے گئے، مجذوب قسم کے بندے تھے، نماز توڑ کے چلے گئے۔ تو اور ان کو لوگوں نے کہا جی وہ تو نماز ہی توڑ کے چلا گیا، تو اور غصہ آیا کہ بڑی بڑی بےزتی والی بات ہے۔ تو والدہ سے جا کر والدہ نے بلا لیا، اب ماں بھی کیسی تھی، غزالی کی ماں، دونوں کو حاضری لگا دی۔ ہاں احمد کیوں نہیں، تو نے جماعت کیوں توڑی، کیوں نماز توڑ کر بھاگا وہاں سے؟ کہا اماں یہ بتاؤ اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو نماز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کہ اس کے دل کو حیض کا خون لگ گیا تھا۔ اصل میں امام غزالی رحمۃ اللہ کتاب لکھ رہے تھے فقہ کی، اور اس فقہ کی کتاب میں کسی حیض کے مسئلے کے بارے میں کوئی بحث چل رہی تھی، تو دوران نماز اس کا بھی خیال آ رہا تھا بھی اس مسئلے کو میں اس طریقے پر لکھوں گا، وہ اس پر منکشف ہو گیا کہ بھائی حیض کا مسئلہ یوں لکھوں گا۔ انہوں نے کہا ان کے دل کو حیض لگ گیا تو کیسے نماز ہوئی؟ لیکن اماں کا بھی تو فیصلہ سنو۔ اماں نے کہا غزالی نماز ان مسائل کے لیے نہیں ہے، نماز تو اللہ کے دربار میں حاضری ہے، مسئلے فارغ ہو کر سوچے جاتے ہیں، تو نے غلط کیا کہ دوران نماز یہ مسئلے سوچتا رہا۔ اور احمد سے کہا تجھے بھی خشوع نصیب نہیں تھا، اگر تو خدا کے دربار میں ہوتا تو تجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ غزالی کے دل میں کیا ہے۔ تو جو سمجھتا ہے کہ تجھے خشوع تجھے بھی نصیب نہیں تھا، تو نے کیوں اس کے دل کی توجہ کی؟ تجھے چاہیے تھا مولا سے رابطے میں رہتے۔ میرے دوست کلکم خطاؤن، ہر ایک خطا کار، عبادت ہو کر بھی خطا ہوتی ہے۔ ہماری عبادت اس لائق نہیں ہوتی کہ وہ دربار تک پہنچے، کا استغفار کرو تم، ہر اس میں یہی ہے۔ روزے میں بھی یہی ہے کہ روزہ کے شام کو استغفار کرو،
لکھا ہوا ہے روزے کے آداب میں، شام کو استغفار اللہ معاف کر دے، روزہ صحیح نہیں رکھا گیا۔ زکات خیرات دے کر بھی استغفار کو اللہ قبول کر لے، پتہ نہیں ہم نے صحیح دیے یا نہیں، ہمارا مال صحیح تھا یا نہیں، جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق تھا یا نہیں۔ کون سی نیکی جس کے بعد انسان معافی نہیں مانگتا؟ گناہ تو اللہ معاف فرمائے، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، گناہ تو گناہ ہے، نیکی بھی گناہ ہے، وجود بھی گناہ ہے ہمارا۔ فرمایا کلکم خطاؤ، تم میں سارے خطا کار ہیں۔ پھر رسول اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا کہ خطا تو ہونی ہے تم سے، تمہارے وجود سے خطا ہوگی۔ دیکھنے والا تو سمجھ رہا ہے کہ بہت کچھ نیکیاں کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے لیول کے اعتبار سے کم کر رہا ہے، اس کو جتنی کرنی چاہیے۔ یہ لکھت حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے لیے گناہ ہے، مقربین کے لیے گناہ ہے۔ جو ابرار کی نیکیاں ہیں، جو ابرار نیک آدمی نیکی کر رہا ہے، اگر مقربین بھی اسی نیکی کرے تو وہ گناہ کر رہے ہیں، یعنی ان کو اور اوپر والے لیول پر ہونا چاہیے۔ اس لیے پیغمبر اگر خلاف افضل پر عمل کر لیتا ہے، اللہ اس کو خطا سے تعبیر کر دیتے ہیں، خلاف افضل پر۔ حالانکہ دونوں چیزیں، یہ بھی فاضل ہے، یہ افضل ہے، لیکن فاضل پر عمل کیا، نبی فاضل پر عمل کرتا، اللہ فرماتے نہیں کیوں نہ افضل پر کیوں نہیں عمل کیا؟ میرا آپ کے لیے نہیں، ہم تو جائز پر بھی عمل کر لیں تو بہت کچھ ٹھیک ہے، فتوے پر بھی اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو وہ بھی تقویٰ ہے۔ اس زمانے میں فتوے پر عمل کرنا ہی تقویٰ ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، فتوے پر فتوے سے بھی آگے نکلو، لیکن اس زمانے میں کمزور ہو گیا۔ حکیم الامت فرماتے تھانوی رحم اللہ، اس زمانے میں اگر فتوے پر عمل کر لو یہی تقویٰ ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ پہلے تو عجیب عجیب حالات تھے۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی دلی جاتے گوشت نہیں کھاتے تھے، گوشت کا سالن استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ گوشت نہیں کھاتے؟ کہا اس کے اندر دلی والے امچور ڈالتے، امچور، آم جو ہے نا خشک آم ڈالتے، امچور، اور یہاں جو آموں کی بے ہے وہ خلاف شریعت ہے، اکثر باغات والے خلاف شریعت بے کرتے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے اس میں جو آم ڈالے ہوئے ایسے باغ کے ہوں جو خلاف شریعت جس کی بے ہوئی ہو، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں، میں کھاتا نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار مچھلی کھانا بند کر دی، 1-2 مہینے تک مچھلی نہیں کھائی۔ حضرت آپ مچھلی نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہاں کے گورنر نے ظلمن لوگوں کے جانوروں کو ذبح کر کے دریا فرات میں ڈال دیا، تو وہاں ہے تو مچھلیوں نے کھایا ہوگا، وہ ظلم تھا تو انہوں نے اس گوشت کو کھایا ہوگا، اس لیے میں مچھلی احتیاطاً استعمال نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے اس مچھلی نے وہ گوشت کھایا ہو جو ظلمن جن کو غریبوں سے چھین کر ذبح کر کے ڈالا گیا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج فتوے پر بھی عمل تقویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ خطا تو ہے، فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کاروں جو کثرت سے توبہ کرے، کثرت سے توبہ کرے، ہم وقت توبہ استغفار میں ڈوبا رہتا ہے۔ یاد رکھو توابون سے کہتے، کبھی کبھی توبہ کا نام نہیں، دل کی ندامت، شرمندگی، اتنی شرمندگی کا میں نے کیا کر دیا، اور کثرت توبہ، کثرت استغفار۔ توابون کا ہے، توابون مبالغہ ہے تائب کا، تائب تو جو ایک دفعہ توبہ کر لے، تواب ہم وقت توبہ میں غرق ہے، ہم وقت کرتے اللہ معاف کرتے، اللہ معاف کرتے۔ ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی 2 عجیب باتیں تھی، تھوڑی تھوڑی اللہ، ایسے زور سے اللہ نکلتا، یعنی اتنی زور سے اللہ فرماتے تھے، میرے شیخ فرماتے تھے اگر وہ اللہ نہ کہتے ایسے لگتا ان کا سینہ پھٹ جائے گا، سینہ پھٹ جائے، سمندر آہ لیتا نا، آہ کو غم ہوتا ہے تو آہ کہتا ہے، آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاک سے، عاشق آہ آہ کرتا ہے، آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاک سے، آہ نکلی تو پہچانے گئے، یار یہ اللہ کا شکر۔ اور میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے، حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت سی کتابیں تصانیف
آپ حضرات نے شروع سے وہ کتاب پڑھتے ہیں حدیث کی، کیا نام، زاد الطالبین، اور بڑی بڑی کتابیں حضرت کی. میں نے ان کو دیکھا اپنے شیخ کے ساتھ، تھوڑی تھوڑی ایسے عجیب دیوانگی ان پر ہوتی، دیکھ کے پتہ چلتا تھا یہ اللہ رسول کا عاشق ہے، جیسے اس عالم میں نہیں کسی اور عالم. الحمدللہ ان کی زیارت، ملاقات اپنے شیخ کے ساتھ، ان کے سود میں بیٹھنا نصیب ہوا. شیخ زیارت کے لیے جاتے تھے، بلکہ ایک بار تو میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ مہاجر ہیں، ان کا کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، ان کو ہدیہ دو. ہم نے کہا حضرت ہم کتنا ہدیہ دیں؟ کہا کہ 100 ریال دو، لیکن مولوی مستثنا ہے. حضرت نے فرمایا مولوی مستثنا ہے. مولوی، 2 مولوی تھے ہم حضرت کے قافلے میں، 2 علماء کرام، باقی سب عام تاجر لوگ. 100 ریال دو، یہ یہاں اللہ کے نام رسول اللہ کے عشق میں آئے ہوئے، بس ان کا کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں تھا حضرت کا. بالکل عجیب ہے، بس غیبی نظام ہی تھا. کیب سے روٹی چل رہی، کبھی چلتی کہ نہیں چلتی، ایسا تو ہوتا ہے. لیکن اس لیے ہجرت کی تھی رسول اللہ کہ میں مدینے میں مروں. کیونکہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم میں مر سکے، من یستطع منکم من یمت فلیمت بالمدینہ، جو تم میں مر سکے مدینے میں مرے، کیونکہ میں سب سے پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا. میرے شیخ فرماتے تھے ہمیشہ بندہ دعا مانگے، اللہ جب تک صحت ہو، عافیت ہو، صحت ہو، ہمت ہو، اپنے اپنے ملکوں میں دین کا کام لے. جب ناکارہ ہو جائیں تو مدینے لا کر ہمیں موت دے دے، جنت البقیع کا ہمیں باسی بنا دے. حدیث شریف میں آتا فرماتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، میں سب سے پہلے اٹھوں گا، میں ابو بکر صدیق کو آواز دوں گا رضی اللہ عنہ، میں عمر فاروق کو آواز دوں گا رضی اللہ عنہ، پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھوں گا اور بقیع جاؤں گا، میں بقیع والوں کو آواز دوں گا، وہ سب کھڑے ہوں گے، میں سب سے پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا، پھر مکہ والوں کی سفارش کروں گا، پھر طائف والوں کی سفارش کروں گا، پھر پورے عالم کے ایمان والوں کی سفارش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی سفارش میں اپنے گھر والوں کو مؤخر کیا ہے، رسول اللہ کے گھر والوں کو مقدم کیا ہے. مدینہ والے پہلے، مکہ والے بعد میں. فرمایا من یستطع منکم یمت فلیمت فی المدینہ. تو حضرت نے کہا کہ 100 ریال جمع کراؤ. ساتھیوں دے، میں نے 10 ریال پیش کر دیا. 10 ریال. نے فرمایا دیکھو مولانا صاحب ہے نا، مولویوں کو پتا ہے ایک 10 پر 100 ہو گئے، کیونکہ 1 پر 10 ملتے ہیں. انہوں نے آخرت کے اعتبار سے اپنا عدد پورا کر لیا 100 والا. بڑے خوش ہوئے. حد نے ان کو پیش کیے، ان کے گھر پر پھر ہماری دعوت بھی تھی. میں نے خود دیکھا آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، آہ نکلی تو پہچانے گئے. تو میرے دادا پیر شاہ عبد الغنی تھوڑے تھوڑے آہ اللہ ایسے زور سے کہتے جیسے سینہ. اور دوسری کیا کہتے، میاں معاف فرما دی، ایسے اوپر روتے اور آنکھوں آنسو سے آنسو گرتے. ہر تھوڑی دیر بعد میاں معاف فرما دے. تو یار اتنی معافی، اتنا رونا. تو خیر الخطائین التوابون، کیونکہ اللہ کی عظمتیں کھلی ہوئی نہیں ہم پر، اس لیے ہم اپنی نالائکیوں پر شرمندہ نہیں ہیں. ہماری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اندھیرے میں رہتا ہے اور اس کے کپڑوں کے اوپر بے شمار کالے داغ ہیں، وہ مطمئن پھرتا کہ میں صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اگر روشنی میں آتا شرمندگی سے ڈوب جاتا کہ میں نے یہ لباس پہنا ہے. آج ہماری روح، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں ایسی جگہ رہتے ہیں کہ انوارات سے خالی ہے ہمارا قلب و جان، تو ہمیں اپنے اس اندھیروں کا احساس نہیں ہے. اگر کبھی روشنی میں آئے تو پتہ چلے ہم کیا ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کے فنا ہو جائے. جن کو خدا کی عظمتیں جن پر کھل گئی وہ ہر حالت میں ہی روتے ہی رہے، روتے روتے گئے. بڑے سے بڑے انسانوں کو دیکھ لیں. اما عائشہ صدیقہ کتنی عظیم الشان خاتون تھی. رسول اللہ نے فرمایا میرا آدھا علم صحابہ کے پاس ہے، آدھا علم عائشہ کے پاس ہے. ام المومنین آدھا علم، کیونکہ گھر کے سارے معاملات کے علم اما عائشہ صدیقہ کے پاس تھا. اس لیے اللہ چھوٹی عمر میں اس لیے لائے تھے، آپ کی خدمت میں چھوٹی عمر میں اما عائشہ کو اس لیے لایا گیا رضی اللہ عنہا تاکہ رسول اللہ کے زیر تربیت ہی بڑی ہوں، یہی سیکھیں
تاکہ جو نقش اول ان کے قلب کے اوپر کندا ہو وہ رسول اللہ کی صحبت کا ہو، ورنہ جو آئی تھی وہ بیوائیں تھیں اور شوہروں کے پاس، پہلے والدین کے پاس بڑی بڑی عمروں تک رہیں، پھر دوسرے شوہروں کے پاس رہیں، لیکن اماں کو چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے اور پھر سارے علوم یہی سیکھے۔ انہیں علم کی دنیا میں جب آنکھ کھولی تو رسول اللہ کی صحبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی کے بستر میں ہوتا ہوں قرآن نازل نہیں ہوتا، لیکن عائشہ کے پاس میں ہوتا تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو کس لائق تھی، سارے علوم، سارے آداب، سارا کچھ رسول اللہ گھر سے سیکھا ہے انہوں نے۔ دنیا سے جانے لگی تو رو رہی ہے، ہچکی بندی ہوئی۔ تو عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، اماں کیوں روتی ہیں؟ آپ کے بڑے فضائل ہیں، آپ کے گھر میں رسول اللہ دفن ہے، صدیق اکبر دفن ہے آپ کے گھر میں۔ آپ کا گھر تو تجلی، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ قرآن آپ کے حق میں، قرآن بولا ہے، آپ کس لیے کیوں گھبرا رہی ہیں؟ کہنے لگے بیٹے تیری ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیسے سامنا کروں گی۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، کثرت توبہ، ہر ندم، اللہ معاف کر دے، بہت غلطیاں، نیکیوں پر بھی سمجھتا ہے غلطی، اپنے وجود ہی کو غلطی سمجھے، میرا تو وجود ہی غلط ہے، یہ جو وجود کا میں وزن اٹھایا ہوا یہی کہتے انسان آتا کیسے ہے، جاتا ہے تو اپنے ذمے کیا کچھ لے کر جاتا ہے، آتا ہے تو کچھ بھی نہیں، معصوم ہے، لیکن جاتا ہے تو کیا کیا ذمہ داری، اللہ کے کتنے حقوق، بندوں کے کتنے حقوق۔ ایک پشتارا اتنا بڑا باندھا ہوا سر پر جا رہا ہے حساب کتاب دینے کے لیے، آیا تھا تو کیسے معصوم تھا، فرشتے کھیلتے تھے، فرشتے ہنساتے تھے، بچہ ہنستا ہے فرشتے ہنساتے ہیں، فرشتے اس کے جھولے جھلاتے ہیں، فرشتے گدگدی کرتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتا ہے، ایسا معصوم ہے، فرشتے پیار کرتے ہیں، فرشتے اس کے ارد گرد رہتے ہیں، لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے تو ایسی نالیٹیاں کرتا ہے کہ دربار الہی میں سمجھ میں حساب کیسے دے گا، اتنے لمبے چوڑے حساب، سالوں سال گزر جاتے حساب میں، سالوں سال وہ کہتے جی ہمیں خواب میں نہیں آ رہا ہے، بھائی حساب کتاب ہے، حساب کتاب 10 سال بعد خواب میں آئے، 20 سال بعد خواب میں آئے، کہا بھائی کہا آج جان چھٹی ہے، آج جان چھٹی، آج حساب پورا ہوا، التوابون۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کی قسم اور نفس اللوامہ، نفس اللوامہ یہی ہے جو توبہ پر ابھارتا ہے، جو خطا تو ہو جاتی ہے لیکن پھر روتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، رو رو کے مناتا ہے، اسے منہ سے کعبہ جاؤں گا، رو رو کے ان کو مناؤں گا، عزت کو خاک میں ملاؤں گا، یوں اپنی بگڑی بناؤں گا۔ توابون، ہر وقت ندامت، لیکن توبہ کا مطلب منہ سے توبہ 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 کرتا رہے، نہیں، استغفار پڑھتا رہا، ہاتھ میں تسبیح، بہت سے لوگ تسبیح ہاتھ میں رکھتے بس ہر وقت پھیرتے رہتے ہیں، عرب لوگ بہت ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں، کسی حالت سے پوچھے یار تسبیح کی کیا پڑھتے ہو، کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں پڑھتے حرما، بیت، فلوس، یعنی بیگم مل جائے، گھر مل جائے، پیسے مل جائے، حکمران کو ہاتھ میں رکھتا تو ہی مقصد ہوتا ہے، حکمران مل جائے، ووٹ مل جائے، ووٹ مل جائے، ووٹ مل جائے۔ ہماری نانی مرحومہ کہتی تھی تسبیح پھیر ملک کو گھیر، تسبیح پھیر ملک کو گھیر، تسبیح پھیر ملک کو گھیر، پاس نے کہ یار بڑا نیک حال میں تسبیح تھی، من کہتے من کا ٹھا من کا ہے، دل کی ندامت کے ساتھ ایک بھی آہ نکلتی کام بنا دیتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ فرماتے تھے بس ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، اگر ایک آہ ہماری وہاں حقیقت میں پہنچ جائے، دربار تک رسائی لے لے، ایسی ندامت اس کے ساتھ ہو، ایسی درد دل اس کے ساتھ ہو، ایسی پشیمانی اس کے ساتھ لگی ہو، اس آہ کے ساتھ ہمارے
کہ وہاں تک پہنچ جائے. یہ چیزیں پہنچاتی ہیں انسان کی ندامت، انسان کا پچھتانا، انسان کا رونا، انسان کا درد، یہ پہنچاتا ہے ہماری آنکھ کو، ورنہ نہیں پہنچتی، یہ نہیں رہ جاتی سارا. بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت نالا و فریاد، ہم بہت نالا و فریاد کرتے ہیں، لیکن اگر پہنچ گیا ایک بھی تو ہمارا کام ہو جائے گا. بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت نالا و فریاد. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم نفس اللوامہ کی، لوامہ کا بہت ملامت کرتا ہے، بہت رلاتا ہے، بہت تڑپاتا ہے. ایسا نفس ہے بہت تڑپاتا ہے، بہت شرمندگی دیتا ہے. قیامت کے ساتھ جوڑا کہ دیکھو قیامت کے دن اگر تم عزت پانا چاہتے ہو اپنے نفس لوامہ پیدا کرو، قیامت دن تم برتر رہو گے ورنہ مارے جاؤ گے. نفس امارہ ہوگا جن میں تمہیں پچھتانا بھی نہیں، گناہ کر کے پچھتا بھی نہیں جائے، خوش ہے کیا جی ساری دنیا کری میں نے کیا ہوا، استغفر اللہ استغفر اللہ. عذر بدتر گناہ، عذر گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے. آپ سورہ توبہ دیکھ لیں، سورہ توبہ ہے ہی سورہ توبہ. منافقین آ رہے ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، یا تذرون لیک، آپ فرمائے ٹھیک ہے، ٹھیک کوئی بات نہیں، ہم نہیں جا سکے اس میں، ہم غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، مجھے یہ عذر تھا، میرا بچہ بیمار تھا، میری بیوی بیمار تھی، مجھے یہ تھا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. منافقین نے آپ کا نام عذر کر دیا. عذر کا آپ تو بس کان ہے، سن ہی لیتے ہیں. بات کہتے ہیں میرا کان بس سن ہی لیتا ہے، جو کچھ کہتے سن لیتا ہے. عذر عذر ہے. عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں، نہیں عبد الرحمن بن عوف نہیں، ایک دوسرے صحابی آتے ہیں، نام ذہن سے نکل گیا. کہا کیا عذر ہے؟ حضرت کوئی عذر نہیں، اٹھ جاؤ مجلس سے، اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ خدا کرے گا، جاؤ جاؤ اٹھ جاؤ. دو اور صحابہ آئے، آج کوئی عذر، کہا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، پابندی لگا ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. بیوی سے کہا کہ چھوڑ کے گھروں کو چلے جاؤ. اب تینوں رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا. 50 دن گزر گئے، 50 دن، اور 50 دن کی یہ کیفیت تھی کہ زمین تنگ تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں. اپنے گھروں میں بیٹھے، بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ، بھائی کیوں پرچے پڑھتے ہو. 50 دن گزر گئے. قرآن اللہ آسمانوں سے ان کے عذر کو الثلاثۃ الذین خلفوا فرمایا توبہ قبول ہے ان 3 آدمیوں کی جن کی توبہ مؤخر کر دی گئی تھی. رسول اللہ نے عذر قبول نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی عذر ہی پیش نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. فرمایا تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. ان کے لیے آیات نازل ہو گئی. قرآن مجید قیامت تک کے لیے وہ آیات مبارکہ ان کی مدح کا حصہ بن گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ خدا نے قرآن مجید میں نازل کر دی. وہ جو منافقین خوش تھے ان کے بارے میں بتا دیا قرآن نے کہ یہ سب نالائق ہیں، یہ سب عورتیں ہیں، عورتوں سے بدتر ہے یہ. اور یہ جو ہمارے نام پر ہے. ایک صحابی آئے، ستون کے ساتھ باندھ لیا انہوں نے کہا مجھ سے خطا ہوئی، جب تک رسول اللہ نہیں کھولیں گے میں نہیں کھلوں گا. میں یہیں پر بندھا ہوا ہوں کیونکہ مجھ سے خطا ہوئی. رو رہے ہیں. 3 دن تک بندے رہے. چوتھے دن رسول اللہ نے آ کر ان کو کھولا، تب جا کر ان کی توبہ قبول. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور یہ ہوتا کیا، یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. آدمی سمجھتا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا. بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، ہم تو تمہارے پورے بھی اکٹھے کر لیں گے، پورے کو پورا لے آئیں گے. عجیب بات ہے. اللہ نے کہا انسان کا پورا جو ہوتا ہے نا، یہ پورے یہ سب سے پہلے گرتے ہیں.
مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ جدا ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ، کیونکہ اس کے اندر جو دھاگے ہیں وہ بہت باریک ہے، سب سے پہلے یہ گرتے ہیں، میت ہوگی یہ بالکل یہ جھڑ جاتے ہیں، فرمایا ہم تو پورے بھی اکٹھے کر دیں گے، ہمارا علم تو ایسا ہے، اور یہ کہنا نہیں پڑے گا فرشتوں اکٹھے کرو، حکم دیں گے اکٹھے ہو جاؤ، ہر ذرہ بھاگے گا، اکٹھے ہو ہر ذرہ بھاگے گا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جس آدمی نے کہا تھا مجھے جلا دو اور آدھا میری راکھ سمندر میں پھینک دو دریا میں اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دو، تو اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہا اکٹھے کرو، اللہ نے حکم دیا اس کی راکھ اکٹھی ہو جا، تو ساری اللہ کے مخلوق ہے بھائی، فوراً راکھ بھاگی اور جیتا جاگتا آدمی کھڑا ہو گیا سامنے۔ اللہ تعالیٰ یہ کریں فرشتوں کو بھیجیں گے وہ چن چن کے لائے بھائی ایک ایک کی ہڈی جمع کرے، کیونکہ سب اللہ کے حکم کے تابع، بس حکم دینے کی دیر ہے، بس حکم دیا بس ختم۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ آپ کیف تحیی الموتى، آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، کیفیت پوچھی تھی کیسے زندہ کرتے ہیں، کیفا فَأَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو ایمان نہیں رکھتا، یعنی بلا ایمان تو رکھتا ہوں، لَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں، ایمان ہے میرا، سے کیفیت دیکھوں گا دل کو ذرا اطمینان ہو جائے گا، کیونکہ انسان جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے، ایک چیز سنی ہوئی ہے لیکن جب دیکھتا ہے تو حیرت زدہ ہو جائے، اچھا یہ جیسے عربوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، تو طائف میں سب سے پہلے ایک ہاتھی آیا، تو اتنا ہاتھی کا سنا تو اتنا لمبا اتنا چوڑا سب کچھ سنا تھا لیکن دیکھا کبھی نہیں تھا کہ ہاتھی ہوتا کیسے۔ جب ہاتھی وہاں پر آیا تو اتنا شوق ہوا سب کو، رات کو وہ ہاتھی پہنچا تو ساری دنیا اکٹھی ہوگی ہاتھی دیکھنے کو اندھیرا ہے۔ اب کہا یار ہاتھی دیکھنا ضرور ہے کیسا، باقی تو صبح دیکھ لیں گے لیکن جتنا بھی معرفت ہو سکتی ہے اندھیرے میں۔ اب وہ کھڑا بھی ایسے باہر کی طرف جنگل میں کھڑی کیا تھا، اور طائف کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ بھی اور دوسرے وہاں باغات اور درخت بہت ہے، خشک علاقہ نہیں ہے طائف۔ اور دنیا میں سب سے اول نمبر جو گلاب کا ہے وہ طائف کا گلاب ہے، کیونکہ اس زمین پر پیغمبر سلام کا جب سے خون مبارک گلا ہے، ایسی گلاب کی خوشبو پورے عالم میں کسی گلاب کے نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس لیے عطر گلاب میں اول نمبر عطر طائف کا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 ترکی کا ہے، اور ترکی بھی اس علاقے کا جہاں پر سب سے زیادہ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کے فتح کرنے میں قربانی دی، کیونکہ وہاں صحابہ نے پہلے قربانی دی تھی، اور پھر سلطان فاتح نے ایک دن میں 5,000 ہزار مجاہد شہید ہوئے ایک دن میں۔ اس سرزمین سے جو گلاب اترتا وہ دوسرے نمبر پر، عطر گلاب اول نمبر وہاں کا، دوسرا ترکی کا۔ سن لو معلومات مفت میں، یہ رسول اللہ کے خون مبارک کی وجہ سے عجیب اس کی کیفیت اس گلاب کی، حاضر ہوتا رہتا ہوں زیارت کے لیے وہاں پر۔ تو سب دوڑے، تو سب نے کہا یار کوئی تکڑے جوان قریب جان، چلے گئے۔ ایک نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ مارا، انہیں پوچھا کیسا ہے، کہتا جدار، انہوں نے کہا دیوار ہے، پوری دیوار ہے۔ دوسرے نے کان پر ہاتھ مارا کہ کیسا ہے، انہوں نے کہا چھاچ کی طرح ہے، جو چھاچ نہیں ہوتا جس میں پہلے چھاچ کرتے ہیں دانے صاف کرتے ہیں، اس کی طرح ہے، چھوٹی سی چیز ہے، پتے کی طرح ہے، پتا بڑا سارا پتا ہے، وہ اس کو ہاتھی اسی کو سمجھ لے جو کان پہ۔ تیسرے کا ہاتھ لگا اس کے ٹانگ پر، انہوں نے کہا مسجد کے ستون کی طرح ہے، مسجد کا ستون کی طرح ہے۔ اور چوتھے کا سونڈ پر لگا، انہوں نے کہا سانپ کی طرح ہے۔ تو ایک سمجھدار آدمی تھا، انہوں نے کہا ہو ایک ہی چیز میں اتنا اختلاف، تو وہ گھر گیا اور گھر سے ایک بڑا سارے اس کے پاس ایک بڑی لائٹ تھی، بڑا چراغ تھا، وہ چراغ جب روشن کیا تو سب سر پیٹنے لگے کہ اچھا ہاتھی صاحب تو ایسے ہیں۔ تو مولانا رومی نے یہ واقعہ بیان کر کے کہا پوری دنیا اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ ہمیں چین مل جائے، جوان کہتا ہے کہ جو چھوری پسند کرتا ہوں مجھے چھوری مل جائے، چھوری کہتی مجھے چھوڑا مل جائے، مجھے نوکری مل جائے، میرا کاروبار ہو جائے، بے اولاد کہتے مجھے اولاد ہو جائے، اور حکومت والے ووٹ والے کہتے ہیں ہمیں حکومت مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا کہ سب اندھیرے میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا ہمارے چراغ تلے دیکھو، ہماری یاد سے تمہیں چین آ گیا، کوئی چیز چین نہیں دے سکتی۔
اب سننا کا اور تھا، دیکھنا اور ہے۔ تو ابراہیم السلام نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے، یطمئن قلبی۔ لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء السلام کی عزت کی، ناموس کی بہت حفاظت کی، یاد رکھو، بہت حفاظت کی، ہمیشہ حفاظت کی۔ جب بھی کسی نبی پر کوئی بات آئی ہے اللہ تعالیٰ خود میدان میں آئے، یاد رکھو۔ تو کوئی یہ کہہ دیتا، کئی وقت یہ الموتا میں کوئی یہ کہہ دیتا کوڑ مغز کہ ابراہیم السلام کو شک تھا اللہ تو کیسے زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ کیسا کہ دو معنی ہوتے ہیں، تو کیسے کر سکتا ہے، میں باتیں کرتا ہے تو نہیں کر سکتا، کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیفا کا معنی واضح کر دوں، اولم تومن، بلا کرنے نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، میں تو کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ نبی کی اس بات سے کوئی غلط مطلب نہ لے۔ اللہ نے خود ہی وضاحت کرا دی۔ یہ بڑی باریک بات ہے تفسیر کے اعتبار سے، لیکن ہم باریک باتیں آپ کو سمجھا دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، اس کے گوشت رکھ دو۔ اب گوشت رکھنے کے بعد جب انہوں نے حکم دیا کیا ہو، تو وہاں پر مفسرین نے لکھا ایسا نہیں تھا کہ فرشتے انہیں گوشت جا کے جوڑا ہو، ہر ایک کا گوشت خود ہوا میں اڑا اللہ کے حکم سے اور اکٹھا ہو کر پرندہ بن کے زندہ ہو کر سامنے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا قیامت میں ایک حکم دیں گے، ایک جھڑکی ماریں گے، سارے ذرے خود اکٹھے ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں، ہمیں فرشتوں کو نہیں لگانا، خود آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو ہم زندہ کیسے کریں گے، ہم تو تمہارے پوروں کو بھی اکٹھے کر دیں گے۔ اس طرح ہم اپنے پیغمبر کے سینے میں قرآن کو جمع کر دیتے ہیں، ہر ایک حرف زیر زبر تک ہم نے اپنے محبوب کے سینے میں جمع کر دیا، اور اس محبوب کی برکت سے امت کے سینے میں جمع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال ہے، رسول اللہ کے سینے میں قرآن جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور زیر و زبر بھی جمع ہے، زیر و زبر، بلکہ پڑھنے کے جتنے طریقے وہ بھی جمع ہے۔ عجیب بات ہے، ایک طریقہ نہیں، 7 طریقوں پر قرآن اترا، 7 طریقے پر، 7 طریقے رسول اللہ سے منقول ہے۔ مالک یوم الدین بھی آپ سے ہے اور ملک یوم الدین بھی آپ سے آیا ہوا ہے۔ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، جتنے بھی قراتیں ہوتی ہیں، 7 قراتیں یا 10 قراتیں، وہ سارے رسول اللہ، سب رسول اللہ کے ہم کہا کہ ہم سینے میں جمع کر دیں۔ تو نفس لوامہ بنتا ہے جب اس کو خوف آخرت ہوتا ہے، یار میں آگے کیا جواب دوں، میں نے حرکت تو کر لی۔ تو پھر اس کا طریقہ ہے توابون، رو رو کے رب کو منائے، اللہ کو راضی کرے، ندامت کہ بس پیدا کریں اپنے اندر، رونے والا بس، اپنی خطاؤں پر رونے والے بن جائے۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے میرے دوستو۔ میں نے بتایا کہ نیکی بھی قبول نہیں ہوتی جب تک انسان اس پر توبہ استغفار نہ کرے۔ گناہ تو گناہ ہے، وہ کیسے بخشے جائیں گے بغیر توبہ استغفار کے، بتائیے؟ نیکی قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے استغفار کرنا ہوتا ہے، نیکی کر کے بھی یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یار میری نیکی سے لائق کب ہے، جب یہ سوچتا ہے تو تب قبول ہوتی ہے، یاد رکھو، جب یہ سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی رات کے اندھیرے میں نکلا کہ چھپ کے صدقہ دوں گا، صدقہ دے گیا، آگے ایک عورت تھی اس کو صدقہ دے دیا، بیچاری رات کو نکلی پھرتی ہے، صبح کو مشہور ہو گیا کہ ایک کنجری کو کوئی صدقہ دے گیا، کنجری کو، رویا اللہ صحیح مصرف نہ، میں تو کہا تھا چھپ کے دیتا تو خوش ہو جاتا، تو میں تو غلط دے بیٹھا۔ اگلے دن پھر مال لے کر نکلا آدھی رات کو، تو ایک آدمی چھپتا پھرتا ہے، پھر رہا ہے، ان آواز ان کا لے صدقہ لے یار، یہ دیکھو یہ رات کو بیچارے اپنے بچوں کے لیے نکلا ہوا ہے، راتیں بھی سردیوں کی ہوں گی آج کی طرح کی، باہر نکلنا بھی آسان ہے۔ 2 دن مشہور ہو گیا فلانا چور کو کوئی صدقہ دے گیا، او اللہ یہ مجھ سے کیا ہوا، پھر رو رہا ہے۔ پھر تیسری رات نکلا تو ایک گھوڑے کے اوپر ایک آدمی آ رہا، ان کا یار یہ تو مسافر آدمی ہے باہر سے آئے گا، تو اس کو صدقہ دے دیا۔ مشہور ہو گیا فلانا جو نا ذمہ دار آیا تھا اس کو کسی نے صدقہ دے دیا، اب پیسے ختم ہو گئے، رولا اللہ دیا تو میں نے تو 3 دن کوشش کی، مجھ سے تو کچھ نہ ہوا۔ اس زمانے کے پیغمبر کو وحی آئی کہ ہمارے بندے کو جا کے تسلی دو، اس زمانے کے نبی ان کے پاس آئے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔
سلام کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کا میں ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر نکلے، انہوں نے کہا تیرا فلاں نام ہے؟ جی جی۔ کہا وہی آئیے تیرے بارے میں۔ جی۔ کہا تیری تینوں راتوں کے صدقے قبول ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو غلط مسئلے میں چلے گئے۔ کہا کہ وہ کنجری جس مال کے لیے گناہ کرتی تھی اس نے توبہ کر لی کہ لوگ رات کے اندھیرے میں خدا کو راضی کرنے کے لیے مال دیتے پھرتے اور میں اس مال کے لیے گناہ کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ اس دن سے پاک دامن ہو گئی، مستحق بھی تھی اور پاک دامن ہو گئی۔ اور وہ چوری سے توبہ کر لی، میں اس لیے نکلتا ہوں چوری کس مال کے لیے؟ لوگ رات کو نکلتے خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ چوری سے تائب ہو گیا اور کہا کہ وہ ذمہ دار نے کبھی صدقہ خیرات نہیں دی، اس کو پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے کہا یار میرے جیسا نالائق دن کی روشنی بھی کسی غریب کو نہیں دیتا، لوگ رات کے اندھیروں میں خدا تسلیم کرتے ہیں، وہ خدا کے راستے میں دینے والا بن گیا۔ کہ نہ تیرے صدقے نہ صرف قبول ہو گئے، 3 آدمیوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ وہ ہر صدمات کہہ رہا اللہ بھی یہ کیا کیا میں نے، رو رہا ہے۔ دیکھا نیکی کیسے قبول ہوئی، کہاں سے کہاں لے گی وہ نیکی، نیکی اس کو کہاں سے کہاں، وہ تو ورنہ صدقے پر تو 10 گنا ملتا۔ یہاں 3 آدمی ہدایت یافتہ ہو گئے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی لئن یہدیک اللہ بک رجلا واحدا، اگر ایک آدمی کو تیرے ذریعے ہدایت مل جائے پوری دنیا کی دولت سے بہتر، ایک آدمی کو۔ جو 3 آدمی ہدایت یافتہ ہو گئے۔ فرمایا خیر الخطائین التوابون، کثرت سے توبہ کرے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین۔